والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه. صلوات بر محمد. پڑھنے کی نیت تو کچھ اور تھی، مگر آپ نے ایسا گھمایا ہے ماحول کو، اور پھر مولانا بھی اسی لائن پہ چل پڑے، تو میں نے کہا چلو بھائی، جب شاید مرضی خدا کی یہی ہے کہ اسی موضوع پر بات ہو تو رات میں دیکھا جائے گا۔ اس وقت مولانا کی بات کو آگے ہی بڑھا لیا جاتا ہے کہ بھائی چلو چند خرمہ ہی صحیح دیا کیوں نہیں۔ صلوات بر محمد علیہ۔ دیکھیے، پہلے مقدمتاً میں نے جو آیت پڑھی وہ ترجمہ بالکل واضح ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، پیغمبر آپ قربا کو ان کا حق دے دیجئے۔ اب قرآن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن کی تفسیر کے بہت سے نہج اور طریقے ہیں۔ ایک تو حدیث کے اعتبار سے ہے، یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، بات واضح ہے۔ مثلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پالنے والے اس راستے پر چلانا جس پر اس راستے پہ نہ چلانا۔ حدیث کہتی ہے مغضوب سے مراد یہود ہیں، ضالین سے مراد نصارہ ہیں، بات واضح ہو گئی ہے۔ ایک طریقہ جو ہے وہ تفسیر کا وہ ادبی ہے، وہ پھر وہ پڑھے لکھے لوگ جو اس لائن کے ہیں کہ بھئی یہ لفظ کیوں ریپیٹ ہوا، کیسے ہوا۔ ایک طریقہ تفسیر کا کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ مثلا یہاں ہم نے ایک آیت پڑھی، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کچھ دور آگے بڑھے ایک آیت اور دکھ گئی، دونوں کو ملا لیا، ایک دم بات واضح ہے۔ مثلا ارشاد ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے طاہر لوگوں کے۔ تو کیا نجس لوگ نہیں چھوتے قرآن کو؟ چھوتے ہیں نہیں چھوتے ہیں؟ عام ہی لوگوں میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس حالت میں قرآن پکڑ لیا، کوئی چھو لیا۔ تو آج تک سنا آپ نے کہ جو ہے وہ فلاں نے جو ہے وہ نجاست کی حالت میں قرآن چھو لیا، پتھر ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ تو چھوتے ہیں لوگ، لیکن قرآن کہتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے۔ کہ تو چھوتے تو ہیں لوگ۔ کہنے لگے نہیں، مس کا مطلب تم نہیں سمجھے، مس کے معنی ہر جگہ چھونے کے نہیں ہے۔ جیسے جناب مریم نے کہا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، ہم کو تو آدمی نے چھوا ہی نہیں ہے، تو اب وہاں مس کے معنی چھونے کے تھوڑی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبارت کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے بھی معنی طے ہوں گے۔ تو اب یہاں کہتے ہیں بعض لوگ کہ مس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے مفاہیم اتنے بلند ہیں کہ تم ان کے معنی تک پہنچ نہیں سکتے ہو، چھو نہیں سکتے ہو مفہوم کو۔ ہم نے کہا چلیے یہ بھی مان لیتے ہیں، تو آئیے آپ 4 بار نہا کے آئیے، سارے کپڑے پاک کر لیجئے آپ، اس کے بعد پڑھیے، کیا قرآن سمجھ میں آ جائے گا؟ پاک تو ہیں، پاک تو ہیں نا، آپ 4 بار نہا کے آئے ہیں، تو آپ کی سمجھ میں قرآن کیوں نہیں آ رہا؟ تو اب جواب یہ کہ اب یہ آیت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب ہم اس کو صاحب ٹینشن میں ہے کہ اس مس کے کیا معنی لیں، کیا مراد لیں۔ صلوات بر محمد۔ تو اب ہم ٹینشن میں ہیں کہ اس جو ہے وہ مس کے کیا معنی ہوں گے۔ تو
یہ کون پاک لوگ ہیں؟ اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ مطلب لیتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ مطلب لیتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ صاحب ایک آیت اور دکھائی دے گئی قرآن میں، دونوں کو ملا کے پڑھا، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو سمجھ نہیں سکتا کوئی سوائے پاک لوگوں کے۔ وہ پاک لوگ کون ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اب جب یہ دونوں آیتیں ملا کے پڑھی تو بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کا مطلب کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا سوائے آل محمد کے۔ صلوات بر محمد۔ تو اس طرح کی بہت سی آپ کو مل جائیں گی۔ اب قرآن کہتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو رسالت کی اجرت کے سلسلے میں کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ قربا سے محبت کرو۔ اب آپ تو وہ ساری چیزیں پڑھ کے آئے ہوں گے وہاں سے، کہ کہتے ہیں صاحب قربا کا مطلب وہ چیزیں جو اللہ کی قربت کا ذریعہ بنے، نماز، روزہ، نیک اعمال، ہے نا۔ تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قربا سے محبت کرو، یہ قربا کون لوگ ہیں؟ تو اب جب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قربا کون لوگ ہیں تو یہ آیت پڑھ لو۔ قرآن کہتا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قربا کو ان کا حق دے دیجئے۔ اب پیغمبر نے بلا کے فدق کس کو دیا، وہی قربا ہو جائے گا، اسی کی محبت اجر رسالت ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ تو اس پر انشاءاللہ ابھی آ رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا اور قرآن نے کیوں کہا کہ آپ قربا کو ان کا حق دے دیجئے۔ ایک چیز جس پر بہت زیادہ دین بھی ہمارا فوکس کرتا ہے کہ دیکھو بھائی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمہارا اپنی جگہ، لیکن اگر کسی کا حق مارو گے تو تمہارا کچھ قبول نہیں ہوگا۔ ہر جگہ آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا بند ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم کیا علی نام ہے نا آپ کا؟ ہاں اچھا، تو جب جھگڑا وگڑا ہو جاتا ہے، جب کسی سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں تو آخری جو ہے وہ غصے کا جملہ کیا ہوتا؟ بس چلے جائیے آپ، آج کے بعد سے ہمارے امام باڑے میں دکھائی مت دیجیے گا۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بس نکل لیجیے آپ، آج کے بعد ہمارے دروازے دکھائی مت دیجیے گا، اور اگر دکھ گئے تو ہاتھ پیر توڑ دوں گا تمہارا۔ یہ بولتے نہیں بولتے؟ کیا سوچ سکتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ افسوس یہ کہ چونکہ اس موضوع پر پڑھنا نہیں تھا تو کتاب لے کے آیا نہیں، ورنہ میں حدیث دکھلاتا آپ کو۔ ہے اس طرح کی روایت، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اوحی اللہ تعالی الی، اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی کہ یا محمد اپنی قوم کو سمجھا لیجئے، اپنی قوم کو بتا دیجئے کہ جس نے بھی ہمارے بندوں میں سے کسی بندے پر ظلم کیا ہے، میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو۔ اب اللہ کا گھر کیا ہے مول صاحب؟ اگر خدا نے کہا ہوتا میرے گھر میں داخل نہ ہو تو ہم سمجھتے شاید کعبے کی بات ہے، لیکن یہ نہیں کہا میرے گھر میں نہ آئے، یہ آیا میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہونے پائے۔ تو اس کا مطلب مراد اس سے کیا ہے؟ مسجد ہے۔ اللہ کا گھر ہر جگہ ہے، مسجد ہے۔ تو اب خدا کیا کہنا چاہتا ہے کہ جس نے بھی میرے بندوں پر کسی پر ظلم کیا ہے وہ میری مسجد میں، تو نماز قبول کرنا تو دور کی بات ہے۔ اب جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ مسجد میں گھسنے نہ پائے، اس کی نماز کیا قبول ہوگی؟ اور بات یہی نہیں کہ صرف مسجد میں گھسنے نہ پائے، اب روایت آگے ہے کہ ما دام قائما یصلی، اور یہ جس نے ہمارے بندوں میں سے کسی بندے کو ستایا ہے، جب تک یہ مسجد میں کھڑا نماز پڑھتا رہے گا، اللہ فرماتا میں اس وقت تک اس پر لعنت پڑھتا رہوں گا۔ تو اب آپ انصاف، تو قبول ہونا تو دور کی بات ہے، جب تک وہ نماز پڑھے گا بجائے ثواب کے کیا ہوگا؟ اس پر لعنت کرتا رہوں گا، خدا فرماتا ہے۔ تو جب عام انسان پر ظلم کرنے والا اس کی نماز پر ثواب کے بجائے لعنت ہوتی ہے، تو جو فاطمہ کا حق غصب کر لے، صلوات بر محمد
اللہ صاحب کی حدیث تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، کہاں سے لے آئے تم؟ اللہ تو بڑا کریم ہے۔ یہ سوال بڑھیا ہے۔ اللہ تو بڑا رحیم ہے۔ اور سنا دیں آپ کو، دعائے کمیل تو پڑھتے ہی ہوں گے، ہے نا؟ مولا کی دعائے کمیل میں ایک جملہ ہے، یا سریع الرضا، اے وہ اللہ جو اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، توبہ کر لو معاف کر دے گا۔ قرآن کہتا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ان کا سارا گناہ معاف کر دے گا۔ یا ارشاد ہوتا ہے اسی قرآن میں اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیے میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب میرے بندے مجھ کو پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو ان سے کہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، مجھے پکاریں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ان کو کچھ رہے ہدایت مل جائے، رہے رشد مل جائے۔ یا ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اکثر کہتا ہوں، اور جو لڑکے یوٹیوب وغیرہ دیکھتے ہیں انہوں نے سنا بھی ہوگا، شکر ادا کیجئے اس بات پر کہ اللہ نے توفیق دی، ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ یہ معمولی شرف نہیں ہے، یہ معمولی کرم نہیں ہے کہ اہل بیت کے در سے اس نے وابستہ کر دیا۔ کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ کسی مذہب میں، کسی مسلک میں اللہ سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے طفیل میں آپ کے پاس ہے۔ ذرا سا آدمی اہل بیت کی دعاؤں پر نظر ڈالے، جہاں دعا کی دعا ہے، تربیت کی تربیت ہے، اصلاح کی اصلاح ہے، اسی میں جب آپ کو اب تو جہیز میں ملنے لگی ہے، پتہ نہیں آپ کو ملی نہیں ملی، مفاتیح الجنان جہیز میں ملی تھی نہیں ملی تھی؟ اپنے سسر سے کہیے اگر زندہ ہو کے لا کے دیں، پڑھیے اس کو صلوات در محمد وآل، اور نہیں زندہ ہے تو اپنے سالوں سے کہیے، اور نہیں تو خود خریدیے، گھر میں یہ کتاب ہونا ضروری ہے۔ مفاتیح الجنان جیسے تحفۃ العوام ہے، وظائف الابرار ہے، ویسے ہی دعاؤں کی کتاب کیا؟ مفاتیح الجنان۔ مفاتیح الجنان کے شروع ہی میں تعقیبات وغیرہ کے بعد 15 مناجاتیں ہیں، اور ہر مناجات کا الگ موضوع ہے۔ توبہ کرنے والوں کے مناجات، زہد کرنے والوں کے مناجات، شکریہ ادا کرنے والوں کی مناجات الگ الگ۔ میں نے کہا نا اہل بیت کے علاوہ کہیں یہ چیز نہیں ملے گی۔ مناجات التائبین، مناجات الزاہدین، مناجات الراغبین، مناجات الشاکرین، آپ کے نام کی بھی دعا ہے، مناجات الشاکرین بھی ہے۔ اس میں پہلی مناجات ہے 15، اس کا نام ہی ہے مناجات 15، 15 مناجاتیں۔ پہلی مناجات کا عنوان ہے مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی، بولیے، مناجات۔ اس میں امام جو ہے ایک جملہ کہتے ہیں، تقریباً آدھی کے بعد ملے گا۔ اچھا ایک جملہ یہ بتائیے، اہل بیت کی جو دعائیں ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے یا چاپلوسی اور بٹرنگ ہے؟ حقیقت پر ہے نا۔ اب امام کا جملہ ہے اس دعا میں، فرماتے ہیں الہی، کیا غضب کا فقرہ ہے واقعہ، اور واقعاً خدا کتنا کریم ہے اپنے بندوں کے لیے۔ ہزار بدماشی کر لو، آ جاؤ اور اللہ معاف کر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ، پالنے والے اگر گناہوں پر شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے تو تیری عزت کی قسم ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب توبہ بھی نہیں کرو، خالی شرمندہ ہو جاؤ، یار غلط کیا، اللہ اس کو بھی توبہ مان کے معاف کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے آپ لوگوں کے لیے، ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب الشاب التائب، یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرتا صرف، ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے
محبت کرتا ہے، نہ یہ کہ صرف معاف کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، ایسا خدا معاف کرتا ہے۔ 1000 بدماشی کر لو، آ جاؤ، نماز جنازہ پڑھیے نہیں پڑھیے؟ نماز جنازہ میں ایک جملہ کہا جاتا ہے 5ویں تکبیر سے پہلے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے ہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، یہ جو مردہ لیٹا ہے، سوائے خیر کے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آواز قدرت آتی ہے قد عجزت شہاداتکم، کوئی بات نہیں، جاؤ تمہاری گواہی قبول۔ بھئی آپ یہی تو کہہ رہے ہیں نا، پالنے والا ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے۔ اللہ کہتا قد عجزت شہاداتکم، تمہاری گواہی قبول۔ اور یہ تو تم نے اس کی گواہی دی ہے کہ آدمی ٹھیک تھا جو میں تمہیں پتا تھا اچھی طرح کتنا گڑبڑ ہے۔ اس کے تو کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جس کو صرف میں جانتا ہوں، تم لوگ تو جانتے بھی نہیں ہو، لیکن جب بندے ہو کر کے تم کہہ رہے ہو ٹھیک تھا، تو میں تو اللہ ہوں، جو تم لوگ نہیں جانتے تھے جاؤ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو اب اندازہ ہوا آپ کو اللہ کتنا کریم ہے۔ اتنا سب کرنے کے بعد اب آپ ایک حدیث سنائیے کہ اگر کوئی کسی پر ظلم کرے، جب تک نماز پڑھے گا تب تک بجائے ثواب کہ اللہ اس پر لعنت کرے گا۔ تو مولوی صاحب تمہاری یہ والی حدیثیں مانوں یا یہ والی مانوں؟ صلوات بر محمد۔ بات سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی؟ بھئی یہ تو دعائے کمیل میں، اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ مولا نے کہا یا سریع الرضا، اے وہ اللہ جو اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اور تم کہہ رہو اگر کسی کو ستایا ہے تو بجائے ثواب کے جب تک نماز پڑھے گا تب تک اس پر بولیے۔ تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے عام آدمی کے لیے کہ بھیا تو اللہ کے بندے آپ ہیں، آپ کو معاف کر دے، اور جس کا حق مارا ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، آپ کو معاف کر دے تو اس کے حق کا کیا ہوگا؟ ایک بات تو اللہ اپنا حق معاف کرتا ہے، لیکن اگر کسی نے کسی بندے کو ستایا ہے تو بولیے وہ معاف نہیں کرے گا اگر کسی بندے کا حق ستایا ہے، بلکہ ایک جگہ وہ آتی ہے جہاں اپنا بھی نہیں معاف کرے گا۔ صلوات بر محمد۔ ایک جگہ وہ آتی ہے، یہ تو عام پبلک کے لیے کہ بھئی میں نے تمہارا کھیت مار لیا، چاہے جتنی نمازیں پڑھو جب تک ادا نہیں کرو گے یا تم معاف کر دو، میرے مجلس ماتم سے کوئی فائدہ بولیے نہیں ہے۔ بلکہ ایک روایت بڑی غضب کی، اس کو سن لے بچے ہمارے، ترکو لقمۃ الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعہ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو 2000 مستحبی نمازوں سے زیادہ پسند ہے۔ مت پڑھو نماز شب، چلے گا، مگر کسی کا حق مت مارو، کسی کی زمین جائے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں، نہ تمہاری پگڑی سے، نہ تمہاری قبا سے، نہ تمہاری مجلس سے، نہ تمہاری عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پتہ ہے کہ ان حق مارنے والوں کا حشر کیا ہوگا قیامت میں؟ صلوات پڑھیے، ایک حدیث سناتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من حبس حق المؤمن، جو کسی مومن کا حق دبا لے، اقامہ اللہ علی رجلہ 500 عام، کل کو قیامت میں خدا اس کو پیروں کے اوپر 500 سال کھڑا رکھے گا۔ کس کو؟ من حبس حق المؤمن، جس نے کسی کا حق مار لیا۔ اب حق مارنے میں خالی زمین جائیداد ہی نہیں ہے، 500 روپیہ ادھار لیا تھا ہم نے ان سے، ابے جاؤ جو کرنا ہوگا کر لینا، نہیں دیتا کیا کر لو گے؟
وہ اب ایک مجلس میں نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ سب ہوتا ادھار لے کے نہ دینے والے کا حشر کیا ہوتا۔ بہرحال 4 آنا، ایک قصہ سنا دوں آپ کو۔ اچھا اگر ایسا کریں کہ رات والی مجلس کو کم کر دیں، اس وقت کی بڑھا دیں تو کیا حرج ہے؟ ہاں نا، ہاں تو رات کو آدھا گھنٹہ کر دیتے ہیں، اس وقت 1-1.5 گھنٹہ کر دیتے ہیں، 2 ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ ایک عالم دین تھے، سن لیجئے آپ، ایک عالم دین تھے اور جن کے لیے لکھا عالم زاہد، پرہیزگار آدمی۔ وہ خود انہوں نے ممبر پر اپنا قصہ سنایا۔ کہاں؟ ممبر پر۔ کہنے لگے میں نے ایک یہودی سے قرضہ لے لیا۔ کیا لے لیا؟ اور طے یہ ہوا کہ 20 دن میں، 1 مہینے میں دھیرے دھیرے کر کے دے دیں گے۔ کہنے لگے آدھا دے دیا تھا میں نے، 100 روپے لیے تھے مثلا، 50 دے دیے، 50 باقی تھا۔ اس کے بعد وہ دکھائی نہیں دیا، کہاں چلا گیا؟ کہنے لگے ایک دن خواب دیکھا محشر برپا ہے اور میرا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے، حکم ہو گیا کہ تم آدمی بڑھیا ہو، تمہارا نماز روزہ سب ٹھیک ہے، جنتی ہو جاؤ۔ کہنے لگے صاحب میں چلا، صراط سے گزر رہا تھا، تب تک جو ہے وہ اب نیچے جہنم ہے۔ صراط کہاں ہے معلوم ہے؟ جسر علی جہنم، جہنم کے اوپر ایک پل ہے۔ تو کہنے لگے صاحب میں گزر رہا تھا، تب تک وہاں جہنم سے آگ میں سے نکلا وہی کون؟ یہودی جس کا قرضہ لیا۔ اجے مول صاحب، تو مول صاحب کی تو حالت خراب ہو گئی۔ بھائی بیٹھ جا، میں نے تجھ سے پانی کب مانگا بھائی؟ صلوات بر محمد۔ اجے مول صاحب کہاں جا رہے ہو؟ اب مول صاحب نے دیکھا، کہنے لگا بھائی آدھا تو دے چکا ہوں۔ کہا ہاں دے چکا ہوں۔ کہا یار اس کے بعد تم دکھائی نہیں دیے۔ کہا یہ بھی صحیح کہہ رہے ہو، میں فلاں جگہ چلا گیا تھا۔ کہنے لگا بھائی تم میری غلطی تو نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا تو پھر جانے دو۔ کہا جاؤ مگر رک جاؤ، وہ 50 روپے۔ کہنے لگا بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ کہا تو ایک کام کرو، جاؤ کوئی بات نہیں ہے، 1 انگلی رکھ دوں تمہارے سینے پر اور چلے جاؤ۔ تو مولوی صاحب نے سوچا پر چلو بھائی جان بچی تو بولیے ہاں لاکھوں پائے۔ میں نے کہا بھائی رکھ لے۔ کہنے لگا اس نے 1 انگلی رکھی یہاں، اتنی تیز جلن ہوئی کہ آنکھ کھل گئی۔ اب تو میں نے دیکھا یہ تو بھائی واقعی ہے، خواب نہیں، یہاں تکلیف۔ پھر ممبر سے انہوں نے سینہ کھولا، کھول کے دکھلایا کہ یہ دیکھ لو یہ جلا ہوا ہے اور میں اس کا علاج کر رہا ہوں، ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو اس کو ہلکے مت لیجئے، ایک ایک آنے کا حساب ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَهَا، تو امام فرماتے ہیں کہ من حبس حق المؤمن، جو کسی مومن کا حق دبا لے، اقامہ اللہ علی رجلہ علی 500 عام، اپنے پیروں پر اس کو اللہ کتنے دن کھڑا رکھے گا؟ 500 برس، یہاں تک کہ حتی یجری عرقہ او دمہ، امام فرماتے ہیں اتنا کھڑا رکھا جائے گا 500 سال کہ یا تو پسینہ نہیں تو خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ علامہ یہ مجلسی رضوان اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ابھی آپ بھی سوچیں کیا امام کو کنفیوژن ہے کہ خون بہے گا کہ پسینہ؟ علامہ مجلسی کہتے ہیں کنفیوژن نہیں ہے، مارا کتنا ہے، ہلکا پھلکا ہے، 10-20 روپے تک کا معاملہ ہے تو پسینہ ہی بہہ کے رہ جائے گا، اور قاعدے سے دبا لیا ہے، 2000 بیگھے کی بات ہے تو خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد 40 دن عرص رکھا جائے گا، اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ توجہ فرما رہا کہ اس قدر اہمیت ہے کاہے کی، دیکھو اس کو یا تو بند کر لو نہیں تو جیب میں رکھ لو، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو کسی کا حق مارنا، ہاں اللہ اپنا معاف کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے کسی کا حق دبایا ہے تو یا تو جس کا حق ہے وہ معاف کر دے، اور نہیں تو ہم کو جھیلنا پڑے گا۔ یہ تو ہو گیا عام اس میں۔ لیکن اگر کسی کا حق ہمارے ذمہ نہیں ہے اور ہم توبہ کر لیں، خدا کریم ہے، خدا رحیم ہے، خدا بخشنے والا ہے، اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک
مسئلہ اور بھی ہے کہ چاہے جتنی دعا کرو، مثلا کچھ لوگ تو طے ہوا نا کہ اگر معاملہ اللہ کا ہے تو اللہ معاف کر دے گا، بندوں کا ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایک منٹ کے لیے ہم فدق سے ہٹ جاتے ہیں، چلیے صاحب فدق کوئی واقعہ تھا ہی نہیں، چلیے جا اس پر بھی بات آئے گی، تھا ہی نہیں، بہت اللہ والے تھے، بہت مومن تھے صاحب، کسی کا حق نہیں مارا، مگر اب سنیے، شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا، توبہ کر لو، بولیے معاف کر دے گا۔ یہ تو پڑھا نا ہم نے ابھی آپ کو، اللہ بہت جلدی اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے، یا سریع الرضا۔ اب پیغمبر کے بعد ہی کچھ لوگ مر گئے 20 سال 25 سال کے اندر، اور قسمت ایسی دی اللہ نے کہ جب ان کا نام لیا جاتا ہے تب پبلک دعا کرتی ہے، اللہ ان سے راضی ہو جا۔ دعا ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ان سے راضی ہو جا۔ تم کہہ رہے ہو، مولا کہتے ہیں یا سریع الرضا، اللہ بہت جلدی اپنے بندوں سے بولیے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اب جن سے 1400 برس سے جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جن کے بارے میں دعا کر رہے، ابھی تم نے کہا 40 لوگ جنازے کہہ دیں، ٹھیک تھا تو اللہ کہتا چلو کوئی بات نہیں، مان لیتا ہے۔ تو جس کے لیے 1400 سال سے کروڑوں لوگ دعا کر رہے ہوں، پالنے والے ان سے راضی ہو جا، پالنے والے ان سے راضی ہو جا۔ اب بتاؤ اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ دو ہی جواب ہے تمہارے پاس ہی ہو، یا کہو گے اللہ راضی ہو گیا، تب تم کیوں برا کہتے ہو، چپ ہو جاؤ، اللہ راضی ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اور کیا، بات ختم، اللہ راضی ہو گیا۔ اور اگر تم کہتے ہو اللہ راضی نہیں ہوا تو کتنی دیر، 25 منٹ ہو گئے، پبلک کو کیوں بیوقوف بناتے ہو بیٹھ کے ممبر پہ کہ اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا، توبہ کر لو معاف کر دے گا۔ جواب ہمارا کیا؟ میں نے کہا بھائی بات سمجھو، دونوں باتیں صحیح ہیں، اللہ بے شک بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، لیکن جن کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو نہ خدا راضی ہوا ہے نہ راضی ہوگا۔ تو یہ کہاں سے تم یہ قانون لائے؟ میں نے کہا میں نہیں لایا، نبی نے فرمایا ہے اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو۔ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی برضاها، اللہ ان پر غضبناک ہوتا ہے جس پر فاطمہ غضبناک، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جس سے بولیے فاطمہ راضی ہو جائے۔ تو اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو فاطمہ کو راضی کرو۔ اب آئیے چکر کیا ہے، اب پڑھتا ہوں میں وہ آیت۔ جب ایک بات طے ہو گئی کہ جب عام مومن کا حق مارنے کی سزا یہ ہے، تو اگر کسی نے فاطمہ کا حق دبا لیا ہو، شہزادی کا حق لے رکھا ہو، تو پھر اس کی کوئی گنجائش کہیں سے بچنے کی ہے؟ کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا صاف ہے، سب نے اقرار کیا ہے، وہ بحث بعد میں ہے کہ نبی کی حدیث تھی کہ نہیں تھی، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ غصب کر لیا گیا تھا۔ صلوات، چھیننے کا انکار تو نہیں ہے نا، وہ صدقہ ہے، خیرات ہے، وہ بات بعد میں ہوگی۔ وہی بقول آپ کے کہ بھائی 2 پیڑ تھا، دیا کیوں نہیں؟ ہم کہتے ہیں آدھا پیڑ تھا، وہ کہیں نہ بات۔ تو چکر پورا یہ بھی قصہ 10 منٹ میں سن لیے جلدی جلدی۔ پورا داستان یہ ہے کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو فدق والے گئے ڈر، سیدھی بات یہ ہے، فدق والے ڈر گئے۔ اور دیکھیے ہم لوگوں کے دیہاتوں میں، آپ کی زبان میں ہماری زبان میں بہت فرق ہے، پورب کی ادھر کی۔ ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ کہیں بھاگے مردئی کہیں مارے مردئی، مطلب نہیں سمجھے کہ بہادری ہر جگہ مارنا ہی نہیں ہے، کہیں بھاگنے بھی بہادری ہے نا۔ تاریخ میں جو لوگ اس چیز کو سمجھتے تھے انہوں نے بھاگ کے بہادری دکھلائی بھی ہے۔ صلوات، تو اب انہوں نے دیکھا کہ یار ہماری تو کوئی اوقات بھی نہیں ہے مرحب وغیرہ کے سامنے مقابلے میں، خیبر والے کہاں اور کہاں ہمیں جب خیبر والے نہیں کچھ کر پائے تو ہماری کیا اوقات ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا صاحب، اپنا پھاٹک کر لیا بند، ہاں
جو گیٹ تھا ان کا قلعے کا، وہ پھاٹک بند کر لیا۔ اب جب بند ہو گیا سمجھے کہ ہم سیف ہو گئے بھائی، رسول اللہ نے دور سے دکھلایا ان کو ان کے قلعے کی چابی، اور بند کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ چابی تو ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ اچھا یہودی کس کو اپنا نبی کہتے ہیں چاچا؟ جناب موسیٰ کو۔ آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ رسول اللہ نے کہا میاں جو خدا موسیٰ کے لیے دریا میں راستہ بنا سکتا ہے وہ تمہارے قلعے کی چابی بھی دے سکتا ہے۔ تو ایک طرف تو خیبر والے جو ہے وہ ہار چکے تھے، وہ دہشت پلس یہ معجزہ، ان سبوں نے کہا بھائی ان سے لڑائی وڑائی ٹھیک۔ انہوں نے کہا صاحب ایسا ہے کہ ہم کچھ لے دے کے صلح کرنا چاہتے ہیں، آ جاؤ، ہم کب جھگڑا چاہتے ہیں۔ تو ان کی یہ پراپرٹی تھی، بعض یہ کہتے ہیں آدھے آدھے پر، سب آدھا ہم رکھیں گے آدھا آپ لیجیے۔ تو فدق ان کو دے دے، کتنا تھا اس سے ہم سے بحث، بقول وہی آپ کے، وہ ایک الگ موضوع ہے، پھر پورا کتاب لے کے بیٹھیے کہ وہ اچھا خاصا علاقہ آتا ہے، بہرحال اس سے بحث نہیں، دے دیا۔ آپ کے ہاں اسلام میں دو لفظ بولے جاتے ہیں، پہلے اس کو سمجھا دیں تب بات آگے چلے گی۔ ایک کا نام ہے غنیمت اور ایک کا نام ہے نحلہ یا فی، قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ غنیمت کسے کہتے ہیں؟ کہیں جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی اور یہ کامیاب ہو گئے تو جو جنگ میں مال ملے گا وہ کیا کہلائے گا؟ مال غنیمت۔ چونکہ پوری فوج نے اس میں محنت کی ہے سب، تو خمس نکال کر کے 20% جو 80% بچے گا وہ پوری فوج میں بٹ جائے گا، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ لیکن اگر کہیں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، جنگ نہیں ہوئی اور کہیں سے گفٹ آ گیا مصالحت کی بنیاد پر، کسی بنیاد پر، تو اس کو کہیں گے نحلہ یا فی۔ چونکہ اس میں فوج کا کوئی رول نہیں ہے اس لیے یہ خالص مال کس کا مانا جائے گا؟ رسول اللہ کا، پبلک سے اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہو گئی بات۔ اب جب یہ دو ہم نے چیزیں آپ کو بتا دی تو جو فدق پیغمبر کے پاس آیا یہ غنیمت ہے کہ نحلہ اور فی؟ غنیمت تو نہیں ہے نا، جب غنیمت نہیں تو یہ کس کا مال ہوا؟ اب رسول اللہ آئے مدینے پہنچے، جبریل آ گئے، وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قربا کو ان کا حق دے دیجئے۔ پیغمبر نے فاطمہ کو بلایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے لہٰذا یہ فدق میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ جو ایک تکلف باپ بیٹی میں ہونا چاہیے وہ ہے، پیغمبر نے کہا کہ اس کو پر قبضہ کر لو، یہ بات تک تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت نے کیا فرمایا؟ فاطمہ اس پر قبضہ لے لو۔ قبضہ لے لو مطلب تم اپنے حساب سے کھیتی کرواؤ، اس میں اپنے آدمی لگاؤ، بٹائی پہ دے دو، ٹھیکے پہ دے دو، جو کرو۔ صلوات ہے یہ ٹھیک ہے، آج کل چلتا ہے ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ تم اس پر قبضہ کر لو۔ جو ایک تکلف باپ بیٹی میں ہونا چاہیے جناب فاطمہ بھی ہے، فرمایا بابا آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، اس میں تکلف کی کیوں، قبضے کی کیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا مصلحت یہ ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو ان کے پاس تو اور جواب ہو جاتے ہیں۔ اسی دن کے لیے پیغمبر نے قبضہ کر لو۔ بیوی نے کہ اپنے جو ہے وہ افراد جاتے تھے، ٹھیکے پہ نہیں دیا۔ جو تاریخ سے سمجھ میں آتا ہے کہ جناب فاطمہ نے فدق کو ٹھیکے پر نہیں دیا، ان کے اپنے لوگ ہوتے تھے، ایک مینیجر ہے، بقیہ لوگ کام کرنے والے ہیں، وہاں کھیتیاں ہو رہی ہیں، کھجور ہیں، نیئر اباؤٹ مختلف چیزیں لکھی ہیں کتابوں میں۔ ایک میں اس میں سے نقل کروں جو ذہن میں، 1,20,000 سالانہ کی آمدنی تھی اس فدق سے۔ شاکر صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا کرتے تھے؟ اچھا، کوئی سرکاری نوکری والا نہیں ہے اس میں؟ پرانا کوئی نہیں ہے۔ بہرحال کب سے شروع کیا آپ نے؟ 50 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جب شروع میں آپ نے دکان کھولی تھی تو ایک کرتے کی سلائی کتنی تھی؟ 5 روپے۔ مہینے بھر میں بہت آمدنی ہو جاتی رہی ہوگی، 100 روپے، 200 روپے، بس نا۔ تو آج سے 50 سال پہلے جب انہوں نے دکان کھولی تھی تو ان کی آمدنی تھی مثلاً 200 روپے، 100 روپے مہینے کی، اور آج سے 1400 سال پہلے
1,20,000 پر ایئر، یعنی نیئر اباؤٹ 10,000 کا مہینہ ہو گئی نا بات. یہ پیسہ آتا تھا. ابھی اس پر بات ہوگی کہاں جاتا تھا، وہ بات کی چیز ہے. ایک پیغمبر کی وفات ہو گئی. ایک دن مینیجر صاحب بھاگے بھاگے آئے اور انہوں نے اطلاع دی کہ صاحب ہم کو بھگا دیا گیا ہے، سرکار نے پوری پراپرٹی پر قبضہ کر لیا. ٹھیک. بی بی نے دیکھا رسول مولا کی طرف کہ آپ گھر کے مرد ہیں، آپ بات کیجئے، جائیے کیا ایسا ہوا. مولا نے کہا نہیں، آپ جائیے، پراپرٹی آپ کی ہے، آپ کے بابا نے دیا ہے، آپ خود بات کیجئے. بی بی نے سر پہ ردا ڈالی. یہ معمولی چیز نہیں ہے. ابھی آپ کے گھر کی عورت کو عدالت اس طرح جانا پڑے، کتنی تکلیف ہوگی. بی بی نے سر پہ ردا ڈالی. آئیں. کیا بات ہے؟ کہ وہ چیز جو میرے باپ نے مجھ کو دی تھی تم نے کیوں لے لیا؟ جواب ملا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ آپ کے باپ نے آپ کو دی تھی؟ کوئی پوچھے کہ اگر دی نہیں تھی تو میرے قبضے میں کیسے تھی؟ میرے ہی آدمی کو تو بھگایا ہے تم لوگوں نے. لیکن فاطمہ زہرا مان گئی. ٹھیک ہے، جا دیکھیں کہاں تک جاتے ہو تم. کہا ہے گواہ ہے میرے پاس، کا گواہ لائیے. آئی، گواہ لے کے گئی. نمبر 1 مولا، نمبر 2 امام حسن حسین، نمبر 3 اسماء بنت امیس، نمبر 4 ام ایمن. یہ 4 گواہ لے کے گئے اور ان چاروں نے آ کر کے گواہی دی کہ ہاں صاحب رسول اللہ نے یہ پراپرٹی فاطمہ کو دی تھی. اب اتنے بڑے بڑے گواہ ہیں، اس میں کوئی گنجائش ہے انکار کی؟ ایک شخص کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے کہ صاحب ان میں سے کسی کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، کسی کی گواہی. نمبر 1، اب ایک ایک پہ چلیے آپ. علی کی گواہی کیوں قبول نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ چونکہ پراپرٹی ان کی بیوی کی ہے. اس کو ہمارے ہاں فقہ کی زبان میں کہتے ہیں ذل ید، کہ چونکہ جب یہ واپس ہوگی تو بینیفٹ کس کو جائے گا؟ شوہر کو جائے گا، بچوں کو جائے گا. تو چونکہ پراپرٹی کا فائدہ ان کو پلٹ کے ملے گا، اس لیے ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اس کا مطلب سمجھے بیٹا آپ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ آدمی جو مولا کی گواہی ریجیکٹ کر رہا ہے؟ یہ کہہ کر کے مطلب کیا ہوا اس کا؟ 1 منٹ رکتا ہوں، صلوات بھی پڑھ لیجئے، غور کر کے بتائیے کہنا کیا چاہتا ہے. جو میری سمجھ میں آیا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ چونکہ ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس لیے گواہی قبول نہیں کی جائے گی. مطلب یعنی خلاف حق بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، یہی نا مطلب ہوا. جھوٹ بول رہے ہیں، استغفر، یہی نا مطلب ہوا. تو کیا کہنا چاہا اس نے یہ کہہ کر کے کہ یہ خلاف حق بول رہے ہیں؟ صدقے جاؤں یا رسول اللہ، کتنی دور اندیشی ہے آپ کی حدیثوں میں. شاید اسی دن کے لیے پیغمبر پہلے ہی کہہ گئے تھے علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. مطلب اگر کوئی کہے کہ علی خلاف حق بول رہے ہیں تو وہ علی کی گواہی کا انکار نہیں، نبی کی حدیث کا انکار ہے. اور جو نبی کی حدیث نہ مانے وہ کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں. صلوات. یہی جواب امام حسن حسین صاحب ان کی ماں کی جائیداد ان کی گواہی نہیں ماننی چاہیے. تو فرشتہ آ گیا، کہنے لگی کیا بھیا اللہ کی پناہ کچھ تقوی وقوی ہے تمہارے اندر؟ تو کہنے لگا کہ صاحب ٹینشن مت لیجئے، میں کوئی آدمی تھوڑی ہوں جو پردے کا جھنجھٹ ہوگا. انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں آپ کے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاک و پاکیزہ بیٹا دے دوں. کیا بیٹا میرے؟ ولم یمسسنی بشر. اب پہنچ گئے شاکر صاحب کہاں گیا میں، میرے کہاں سے لڑکا ہوگا؟ تو
وہ فرشتہ کہنے لگا اللہ کے لیے سب آسان کام ہے. جناب عیسیٰ کا نام سنا بیٹا؟ ان کے ابا کا کیا نام تھا؟ جناب عیسیٰ کے. جو بتا دے 5,000 روپے انعام دوں گا. کرنا صاحب ان کے باپ ہی نہیں تھے. کیوں نہیں باپ تھے؟ کہ اس لیے کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں کہ صاحب چونکہ مریم معصومہ تھی، کوئی معصوم نہیں تھا، جوڑ نہیں تھا. تو میں نے کہا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ مجبور تھا؟ ابھی جو ہے فرشتہ کہہ گیا کہ آپ ٹینشن مت لیجیے، خدا کے لیے سب آسان ہے، بیٹا دے سکتا ہے. جب خدا کے لیے سب آسان ہے تو اس سے زیادہ آسان تھا کہ ایک معصوم پیدا کر دیتا. بھئی جیسے فاطمہ علی پیدا ہوئے ویسے ہی مریم کے ساتھ ایک معصوم پیدا ہو جاتا، ٹینشن ختم تھا. لیکن وہ نہیں کریں گے صاحب، بغیر جو ہے وہ شوہر کے بیٹا دے دیں گے. اور بیٹا بھی ایسا کہ اچھا اب آپ سوچئے کہ جناب مریم جو ہے وہ وہاں سے غائب ہو گئی. کہاں سے؟ بیت المقدس سے. اب ڈھونڈائی چل رہی ہے، کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. اور اچانک جو ہے وہ گاؤں میں آ گئی، اپنے گود میں عیسیٰ کو لیے ہوئے. ٹینشن کی بات ہے کہ نہیں ہے کہ ایک لڑکی صاحب عبادت خانے سے غائب اور ہفتے بھر کے بعد آ رہی ہے، گود میں لڑکا لیے ہوئے. ٹینشن کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا زیادہ یہ چیز کھلی ہے جناب مریم کو کہ قرآن پڑھیے، قرآن میں آیت ہے فرماتے ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. کاش میں مر گئی ہوتی، لوگ مجھ کو بھول بھال گئے ہوتے. پالنے والے اتنا ٹینشن دینے کیا ضرورت؟ ایک تو معصوم پیدا کر دیتا. خدا کہے گا مصلحت میں سمجھتا ہوں کہ تم سمجھتے ہو. صلوات. اب دیکھیے آپ تو کہنے لگی کاش میں مر گئی ہوتی. اللہ نے کہا لڑکا ہم نے دیا، ٹینشن تم کو کہے گا. جاؤ اور سنو ایک کام یاد رکھو، اگر کوئی کچھ بولے گا تو تم بولنا مت. کیا سمجھایا قرآن نے؟ یہ ہم سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے. بڑے سے بڑا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے اگر 2 منٹ چپ رہ جاؤ. تھوڑا برداشت کر کے دیکھو نا، تھوڑا صبر کر کے دیکھو. میں اس نے یہ کہا میں اسی میں بات خراب ہو جاتی ہے. تھوڑا گردن جھکا لو، بات ختم ہو جائے گی. تو اللہ نے کہا کہ جاؤ میں تم کو ایک ترکیب بتا دیتا ہوں، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا کہا؟ اگر کوئی آئے کچھ بولے پوچھے کہے تو تم جواب ہی مت دینا، خالی اتنا کہنا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. آج میں نے چپ کر روزہ رکھ رکھا ہے، میں بولوں گی نہیں. آ گئی، ہوا ہنگامہ. دیکھا؟ اچھا اب جو لوگ جناب زکریا نے پرورش کی تھی ان کی، سمجھ گیا؟ تو جو لوگ پہلے سے زکریا کے مخالف تھے ان کو چانس بھیجے. دیکھ لیجئے یہ اپنے کو نبی کہہ رہے تھے، کیا حشر ہے. جو اپنے تھے ان کے پاس بھی جواب نہیں. ایک نے آ کے کہا کہ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری اماں ایسی تھی، یہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا سمجھایا تھا؟ بولنا مت، چلانے دو. فاشارت الیہ، قرآن کہتا ہے اشارہ کر دے اس بچے کی طرف. اب بھائی وہاں نہ آپ تھے نہ ہم تھے نہ کہیں ویڈیو ملے گی. عقل سے سوچئے گود میں ہے عیسیٰ اور اس نے کہا صاحب نہ تمہارا باپ ایسا نہ تمہاری اماں، یہ کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا اور کیا ہو؟ فاشارت الیہ، اشارہ کیا. تو پہلے تو سمجھے ہی نہیں وہ سب. پھر ایک سمجھا، کہنا کیا مطلب ان سے بات کریں، بولنا منع. تو وہ کہتا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو ابھی گہوارے میں ہے. تب تک حضرت عیسیٰ بول پڑے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے. عجب نہیں، خدا کے دیکھا ہم نے حل کر دیا. ہم نے کہا اللہ میاں حل تو کر دیا مگر جتنی دیر تک حل نہیں ہوا جناب مریم کی حالت کیا تھی. یار تم مریم کو دیکھ رہے ہو، ہم آگے دیکھ رہے ہیں. ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہا ہوگا کیس، اور جب بیٹے آ کے ماں کے لیے گواہی دیں گے تو وہاں کہا جائے گا اولاد کی گواہی قبول نہیں ہے. ہم اس کے لیے عیسیٰ کو گواہی دلوا رہے ہیں کہ اب اگر کوئی انکار کرے
تو وہ حسنین کا انکار نہیں، وہ قرآن کا انکار ہے۔ جو قرآن کا انکار کر دے کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں۔ صلوات بر محمد۔ یہ تو دو گواہی ہو گئے، تیسرے کون ہے؟ اسما بنت امیس۔ یہ کون تھی؟ نہ ہیں، میں نے پوچھا تھی، یہ کون تھی؟ مولائے کائنات کی بھاوج ہے نا، جناب جعفر طیار کی بیوی، جناب فاطمہ کی کیا کہتے ہیں آپ کیا، جٹھانی ہے نا۔ جناب جعفر طیار کا جب انتقال ہو گیا تو ان کی دوسری شادی ہوئی۔ اب کہاں گئی وہ جو آپ فرما رہے تھے؟ انہی کے بیٹے ہیں محمد، جن کے لیے مولا نے کہا بیٹا نطفہ اس کا ہے، بیٹا میرا ہے۔ ماں کا بڑا اثر پڑتا ہے، ماں کی شرافت کا، لیاقت کا، ہے نا۔ تو اسما بنت امیس نے گواہی دی۔ اب اسما کے بارے میں کیا کہیں؟ وہ تو جہاں کیس ہے انہی کی بیوی ہیں، مگر اب وکیل ہے تو کچھ کہنا ہی ہے اس کو۔ کہنے لگا کہ صاحب اسما کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ بنی ہاشم کے گھرانے کی بہو رہ چکی ہیں۔ تھی نا، مولا کے بڑے بھائی کی بیوی تھی جعفر طیار کی، تو چونکہ یہ وہاں بہو رہ چکی ہیں اس لیے ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ ہم کو اس پر کچھ کہنا ہی نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہر آدمی سوچ سکتا ہے کہ چلو کم از کم اسی بہانے بنی ہاشم کی عظمت کا اقرار تو کیا کہ جس گھرانے کی بہو تھیں اس کے حق میں گواہی ہے، اور جہاں کی بہو ہیں اس کے خلاف گواہی ہے۔ اسی سے سمجھ لے بنی ہاشم کیا ہے۔ صلوات بر محمد۔ ام ایمن بولنے ہی نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ام ایمن نے جہاں سے اسٹارٹ کیا وہ بہت غضب کی چیز تھی۔ ام ایمن کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ام ایمن جنتی ہے نا۔ ام ایمن نے شروع کیا گواہی سے پہلے، وہ بتاؤ پیغمبر سے میرے بارے میں سنا ہے کہ نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں؟ ارے تم گواہی تو یہ اقرار کیوں لے رہی ہو؟ گویا پبلک کو سمجھانا چاہ رہی ہے کہ کوئی جھوٹی عورت جنتی تو ہو نہیں سکتی، ہے نا۔ لیکن وہ تاڑ گیا کہ یہ کہاں جا رہی ہیں۔ اے تم چپ رہو، تم تو جو ہے وہ عرب ہو نہیں، تمہیں کچھ آتا جاتا تو آئی نہیں۔ بہرحال اس طرح سے بھائی جب سرکار چاہ لے گی کوئی چیز تو وہی ہوگا۔ کیس شہزادی سلام اللہ علیہا ہار گئی، ٹھیک، واپس آئے۔ مولا نے فرمایا کہ ایک بار اور جائیے۔ جب وہ نہ ہو جس نے یہ بحث کی تھی، بیوی دوبارہ آئی۔ اب کیا ہے؟ فرمایا کہ وہی میرے باپ کا جو حق ہے تم نے کیوں چھین لیا بھائی، واپس کرو۔ اب ان کے پاس گواہ تو مانگ نہیں سکتے، ساری گواہی تو ہو چکی ہے، خود کو ہی پتہ ہے کہ وہ جو کچھ گڑبڑ ہوا اس میں کوئی دم وم، تو اب کیا کریں؟ گواہ تو مانگ۔ کہنے لگے وہ کیا بتائیں، ہم دے دیتے ہیں آپ کا بڑا مرتبہ سب کچھ، مگر ہم آپ کے والد سے مجبور ہیں۔ ہاں دیکھیے قرآن کیا ہے۔ تو ایک نبی تھے جناب زکریا، ان کو اللہ نے اولاد ہی نہیں دی، یہ بلا مصلحت کے ہے۔ اب وہ صاحب محراب میں آتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، پالنے والے سب جو ہے انی خفت الموالی من ورائی، میرے خاندان والے بہت ٹھیک ٹھاک لوگ نہیں ہیں، بہت ڈر لگتا ہے مجھ کو ان سبوں سے، تو یا اللہ مجھ کو ایک بیٹا دے دے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو جائے اور پوری اولاد آل یعقوب کا وارث ہو جائے۔ اللہ نے دعا ان کی سن لی، یحییٰ کو پیدا کر دیا، بیٹا دے دیا، ہے نا۔ یا اسی جگہ قرآن میں ہے سلیمان کے ابا کا کیا نام تھا؟ داؤد، سمجھ گئے؟ اب داؤد بھی نبی تھے، جناب سلیمان بھی نبی تھے۔ داؤد بادشاہ ہوئے، داؤد کے بعد کون بادشاہ ہوا؟ جناب سلیمان۔ تو وہاں وراثت دی جناب داؤد نے، لی سلیمان نے۔ یہاں یہ دعا کر رہے ہیں پالنے والے ایک بیٹا دے دے تاکہ وراثت لے سکے۔ اب یہ قرآن نے یہ سب قصے اس میں ڈالے ہیں۔ اب آئیں، ہم دے تو دیتے صاحب، لیکن آپ کے بابا سے مجبور ہے کہ کیا
کہ آپ کے بابا نے رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم انبیاء لوگ جو ہے وہ وارث نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، نہ میراث لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، ہم تو جو چھوڑ جائیں وہ پبلک کا ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے۔ بیوی نے کہا کہ میرا باپ قرآن کے خلاف تو نہیں بول سکتا ہے نا، اور یہ دونوں آیتیں پڑھ دی، یہ زکریا والی بھی اور داؤد و سلیمان، اب کیا جواب دیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وارث لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں وراثت، تو حدیث کی کیا اوقات رہ جائے گی؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب کیا جواب دیں؟ تو کہنے لگا ٹھیک ہے صاحب لے جائیے۔ اب سنا آپ نے مقدمہ ہارا ہوا، مقدمہ جیت گئی، اور پھر آرڈر ہوا کہ صاحب ٹھیک ہے ان کو پیپر بنا کے دے دیا جائے۔ وہ آپ کے یہاں کی لینگویج نہیں معلوم، ہمارے یہاں کہتے ہیں نقل، تو وہ صاحب پیپر بھی لے لیا، نقل بھی نکلوا لی، لے کے چلی۔ ادھر سے وہ آ رہا تھا، کہاں گئی تھی آپ؟ اپنا حق لینے گئی تھی، تو لے لیا۔ دیکھیں آپ دیجئے گا پیپر اپنا جتنی محنت سے ملا ہے، تاریخ کہتی ہے اس نے شہزادی سے زبردستی چھین لیا، اس پر اس کو پارا کیا، چاک کیا، پھاڑ ڈالا، اس پر تھوکا، پیروں سے بولیے مسل دیا، واپس آ گئی۔ مولا نے پوچھا کیا ہوا؟ بیوی نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ جانے دیجیے۔ شہزادی نے کہا آج کے بعد سے کوئی فدق کا نام نہیں سنے گا۔ ہو گئی بات۔ اب یہاں سے 2-3 سوالات ہیں جو رات میں گنجائش ممکن نہیں، ابھی سن لیجئے۔ تو جناب فاطمہ نے مانگا صحیح تھا شاکر صاحب یا نہیں صحیح مانگا تھا؟ مطالبہ صحیح تھا یا نہیں تھا؟ اگر صحیح تھا تو جب چوتھے نمبر پر علی کے پاس حکومت آ گئی تو مولا نے کیوں نہیں دے دیا فاطمہ کی اولاد کو؟ یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے جو ہم لوگوں پر ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، صحیح فرما، ہوتا ہے کہ صاحب یا تو فاطمہ کا مانگنا صحیح تھا یا علی کا نہ دینا صحیح تھا۔ ان کو تو کچھ نہیں کرنا تھا نا، وہ خلیفہ تھے، حاکم مطلق تھے، ان کے 4 بچے موجود ہیں فاطمہ کے، خود چلیے وارث ہیں، خود بھی ہیں، حق شوہری میں لے سکتے ہیں، نہ لیں، کم از کم حسن حسین زینب ام کلثوم 4 بچے جناب فاطمہ کے ہیں، ان کو کیوں نہیں دے دیا؟ اس کا جواب جو ہمارے بزرگ دیتے ہیں کہ اصل میں آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں فدق کو خالی مال کے طور پر، فاطمہ نے اس کو مال کی بنیاد پر دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب آئیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، صلوات پر فاطمہ نے اس کو مال کی حیثیت سے دیکھا ہی نہیں تھا کا۔ پھر اب یہاں سے آپ کو میں پہلے ایک داستان سنا دوں، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، جناب ابن ابی الحدید ہے۔ اچھا ہاں رک جائیے، واپس آئیے۔ فدق کی آمدنی کیا تھی؟ اگر یہ پیسہ آتا تو جاتا کہاں؟ کہیں دریا کے کنارے محل بنتا، سمندر کے کنارے کچھ ہوتا، تو یہ فاطمہ کے پاس 1.25 لاکھ پر ایئر کی آمدنی 10,000 کا مہینہ کہاں جاتا؟ کہ یار وہ تو دیکھ لو، جب فاقہ کر کے سامنے کی روٹی فقیر کو دیتے ہیں تو معلوم ہے پیسہ کہاں جاتا۔ پیغمبر کی وفات اور غدیر میں کتنے دن کا فاصلہ ہے؟ کبھی جوڑا بیٹھ کے بیٹا؟ چلو جوڑو۔ غدیر کئی تاریخ کو ہوئی ہے؟ 18۔ تو اب ذی الحجہ میں کتنا دن بچا؟ 30 کا چاند ہو جائے تو 12 دن۔ محرم کا بھی 30 دن مان لو، کتنا ہو گیا؟ 42 دن۔ پھر سفر کی 28 کو وفات ہوئی ہے، 28 اور 42 کتنا ہوا؟ 70 دن، زیادہ سے زیادہ 70 دن، ورنہ ایک آدھ چاند 29 کا ہو جائے گا تو 69 بھی ہو جائے گا، دونوں 29 کا ہو جائے گا، 2 دن کم ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ کتنا بولیے؟ 70 دن۔ اب 70 دن پہلے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا اٹھا کے پیغمبر نے سب کو دکھلایا، پہچنوایا۔ 70 دن میں تو بھول نہیں جائے گا آدمی من کنت مولا۔ اور اگر 10,000 ہر مہینے بٹتا رہے گا تو دروازے پر بھیڑ لگی رہے گی، تو جہاں سے پیسہ ملے گا، اور بات بھی صحیح ہے، من کنت مولا، آسان ہے من کنت مولا کو بھلوانا۔ تو اب اگر یہ لوگ جب تک غدیر نہیں بھولیں گے تب تک ہماری سرکار کو مضبوطی نہیں مل سکتی۔ ان کے دروازے سے نمبر 1 مجمع ہٹاؤ، نمبر 2 غدیر بھلواؤ۔ مجمع ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟
ان کے پاس پیسہ نہ ہو، صلوات بر محمد وعلی، غور کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ تو فدق جو چھینا گیا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ پیسہ رہے گا غریبوں میں بٹے گا، غریبوں میں بٹے گا، دروازے پر بھیڑ رہے گی، دروازے پر بھیڑ رہے گی، خلافت کی آواز یار جب اتنے میں روزانہ اتنا مل رہا ہے تو ان کو واقعی حق مل جاتا تو کیسی دنیا چلتی ہوگا نا، اب ہنگامہ ہوگا، چھوڑو گدی چھوڑ، یہ ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دروازے سے بھیڑ ہٹا دو۔ بھیڑ ہٹانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ان کو پیسے سے توڑو۔ تو پیسے سے توڑنے کا مین شروط کیا ہے پیسے کا؟ ان کے فدق کا، فدق ہٹا لو۔ تو اب یہ فدق کو چھینا کیوں گیا تھا؟ سرکار مضبوط کرنے کے لیے۔ دیکھیے بات سمجھیے آپ، جو سبب چھیننے کا ہوگا وہی سبب مطالبے کا ہوگا۔ صلوات، غور کیجئے اس پر میں کیا کہہ رہا ہوں، ہو گئی بات؟ تو اب اس کا مطلب یہ کہ اب فاطمہ جو فدق مانگنے گئی ہیں وہ مال مانگنے نہیں گئی ہیں، فاطمہ نے فدق کو زینہ بنایا ہے، اگلا حق کہ جب یہ ایک واپس ہوگا تب پبلک سے بات کی جا سکتی ہے کہ جیسے یہ واپس کیا ویسے وہ مانگو۔ تو فاطمہ نے فدق کو زینہ بنایا تھا، کاہے کے لیے؟ اب آئیے میں آپ کو سناتا ہوں، میں نے اپنی جیب سے یہ بات نہیں کی۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ میں نہج البلاغہ کا درس پڑھ رہا تھا، میں نے اپنے استاد سے پوچھا کیا فاطمہ کا مطالبہ صحیح تھا؟ میرے استاد نے مذاق میں کہا کہ ہاں صحیح تھا۔ تو میں نے کہا جب صحیح تھا تو دیا کیوں نہیں؟ تو کہتے میرے استاد نے مذاق میں کہا کہ میاں اگر فدق دے دیتے تو خلافت دینی پڑتی۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ اس وقت تو استاد نے مذاق میں ٹال دیا کہہ کے، لیکن اب جب سوچتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہوں صحیح یہی ہے۔ صلوات، غور کر رہے ہیں آپ کیا ہوا؟ تو فاطمہ جو فدق لینے گئی تھی مال کے لیے نہیں بلکہ اس کو زینہ بنایا تھا، کاہے کے لیے؟ خلافت کی واپسی کا۔ اب جس چیز کے لیے بنیاد بنایا تھا فدق کو، چوتھے مرحلے پر وہ چیز خود بخود واپس آ گئی ہے۔ اب اگر علی فدق لے کے واپس کرتے ہیں تو یہ مال کی واپسی ہوگی، فاطمہ کی نیت پر سوال کھڑا ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد، غور فرما رہے ہیں؟ اس لیے علی نے ٹچ نہیں کیا اس کو۔ ایک اور صلوات بر محمد ہو گیا 55 منٹ ہو گیا، دیکھ رہا ہوں میں۔ صلوات بر محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ ہے صدیقہ طاہرہ کی عظمت کے باوجود کہ اگر وہ ناراض۔ اب یہاں پر ایک سوال اور آپ کو کر دوں، اسی کو مصائب مان لیجئے۔ ایک دیکھیے دیہات والے اس چیز کو زیادہ سمجھتے ہیں، میں بھی گاؤں کا ہوں اس لیے ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں، اور جو پیچھے زمینداروں کی تاریخیں پڑھی ہیں سنی ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ کیا ایک چیز جو ہوتی ہے نا، آج جو ہے ہڑپ لو، آج قبضہ کر لو، آج اپنا بنا لو، پھر بعد میں یار معافی تلافی کر کے ارے چچا غلطی ہو گئی، ارے چچا معافی کر دو۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ آج بھی ہوتا ہے کہ صاحب وہ جو مقدمہ لڑ لیا، یہ سب کر لیا، قبضہ کر لیا، سال 2 سال کے بعد جو ہے وہ گئے اور اس کے بعد معافی تلافی، مال بھی مل گیا، ختم بھی ہو گئی بات۔ ان کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ ابھی ہڑپ لو، اس کے بعد معافی تلافی کر لیں گے، بات برابر ہو جائے گی۔ یہ بھول گئے کہ مقابلہ فاطمہ سے ہے۔ صلوات۔ اب آپ کو میں ایک سوال سناتا ہوں، کیا یہ بھول گئے کہ معاملہ ہمارا فاطمہ سے ہے؟ اولاد کے اندر 3 حصہ اثر ماں کا آتا ہے، 1 حصہ باپ کا آتا ہے۔ امام حسین کس کے بیٹے ہیں؟ جناب فاطمہ کے، ہے نا؟ ساری مصیبتیں گھیر کے کربلا تک لے جانے والے کا نام کیا ہے؟ ہور۔ کتنی دیر لگائی امام حسین نے سوچنے میں کہ معاف کریں کہ نہ کریں؟ کچھ نہیں
بھائی آیا کوئی بات نہیں چلا۔ امام حسن کو آدمی گالی بک رہا، حضرت کہہ رہے ہیں یار بھوکے ہو، سواری لئی ہے۔ تو اولاد کا یہ حال ہے۔ چوتھے امام جا رہے تھے، ایک آدمی گالی بک رہا تھا، حضرت نے توجہ ہی نہیں دی، وہ بور ہو گیا، کہنے لگا آپ ہی کہانی، آپ ہی کو کہہ رہا ہوں۔ امام نے کہا یار ہم تمہیں کو اوائڈ کر رہے ہیں۔ تو اولاد کا حال تو یہ ہے۔ اور جناب فاطمہ کا حال کیا ہے؟ آئے علی بات کیجئے، ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو ہم کو بھی لگتا تھا کہ یار مولا نے بلا وجہ کہہ دیا ہاں، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ یہ سب الزام لگا دیتے مولا پر۔ فاطمہ تو معاف کرنے تیار بیٹھی تھی، رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ، علی نے گڑبڑ کر دی۔ مولا نے کہا بھائی خود نپٹ لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کی جائے میں بات کر لوں گا۔ آ گئے، فاطمہ یہ لوگ ملنا چاہتے ہیں، بی بی نے کہا میں نہیں ملنا چاہتی، مگر میں نے کہہ دیا کہ تو بلا لو۔ آ گئے، سلام کیا، چادر میں لپٹی فاطمہ ادھر، اس طرف سے آئے سلام کیا۔ مولوی صاحب سلام کرنا واجب ہے کہ مستحب؟ اور اس کا جواب واجب۔ فاطمہ معصومہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کسی میں دم ہے اس پورے مجمع میں جو کہتے کہ فاطمہ نے واجب چھوڑا اپنی زندگی میں؟ اس کا سوائے اس کے کوئی جواب نہیں بھیا۔ مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے، غیر مسلم کا جواب واجب نہیں۔ صلوات بر محمد بہرحال اس میں بہت نہیں، آگے ہم جو جہاں چلنا چاہتے سنیے آپ۔ خیر تو جب کئی بار ہوا تو بی بی نے کہا کہ علی ان سے پوچھو، انہوں نے میرے بابا کو کہتے سنا ہے کہ نہیں ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ انہوں نے سوچا یار ہاں کر، بات تو صحیح ہے بھی، صحیح بات کو تو ہاں کر ہی لو، ہو سکتا ہے اسی بہانے معافی ہو جائے، اور نہیں تو انکار کرو گے تو اور پھنس جاؤ گے الٹا، اور بات بھی صحیح ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ارے بالکل صاحب، پیغمبر نے فرمایا۔ جیسے ہی انہوں نے اقرار کیا ویسے ہی بی بی نے ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف، فرمایا خدا گواہ رہنا میں ان سے ناراض ہوں، اور ہر نماز کے بعد ان کے لیے بد دعا کرتی رہوں۔ اب یہاں پر آدمی چکرا جائے گا کہ ایک طرف صاحب معاف کرنے کا، آپ کی اولاد تو حر جیسے کو معاف کر دے رہی ہے، اور آپ معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ سوال دیکھیں بقول ہمارے استاد کے کہتے تھے جب تک سوال نہیں سمجھو گے جواب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کا جواب آپ کے دماغ میں کچھ ہے بولیے، کھڑے، کوئی دقت نہیں، آپس کی مجلس ہے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں۔ اگر کوئی جواب سمجھ میں آتا ہے بتائیے، کہیں اور پڑھ دوں گا اس کو، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ہے کوئی اگر دماغ میں نہیں تو میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے امام حسین نے جو معاف کیا وہ ان کا اپنا میٹر تھا۔ امام حسن نے کہا سواری لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، وہ ان کا اپنا میٹر تھا۔ امام سجاد کو آدمی گالی دے رہا ہے، وہ امام کو گالی دے رہا ہے، وہ اپنا میٹر ہے۔ لیکن فاطمہ کا معاملہ فاطمہ کا میٹر نہیں تھا۔ اگر بات صرف فاطمہ کے کوڑے تک کی ہوتی، اگر بات صرف جو ہے وہ فاطمہ کے جو ہے وہ بچے تک کی ہوتی تو فاطمہ کی حد تک ہے، لیکن سوال یہ کہ ہوا کیوں؟ اب پھر اسی جواب پر جائیں گے آپ کہ فاطمہ کا مطالبہ فدق مال کی نیت پر نہیں تھا، فاطمہ کا مطالبہ کاہے کے لیے تھا؟ حق علی کی واپسی کے لیے۔ تو یہ سارا ستم ہوا کس بنیاد پر؟ فاطمہ پر، ولایت علی کی خاطر، ولایت علی کی خاطر فاطمہ معاف کر دیں گی، 1 منٹ نہیں لگے گا۔ جو میٹر تھا پہلے میٹر سالو کرو، ولایت واپس کر دو، حکومت واپس کر دو، حق علی واپس کر دو۔ فاطمہ نہ معاف کرے تو کہو صلوات در محمد، واپس تو کرو۔ جو میری سمجھ میں آیا، آپ کی سمجھ میں کوئی اچھی بات آئے بتائیے، وہ بھی پڑھیں گے۔ اب آئیے صاحب، چلیے ٹھیک ہے نہیں معاف کیا علی، آپ غسل دیجئے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ حنوط کیجئے گا، یہ ساری وصیتیں سنیے نا۔ ایک وصیت اور ہے، اس پر غور کیجئے۔ جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک، اس کی ضرورت کیا تھی؟ وہ لوگ معافی مانگنے آئے تھے، مسئلہ یہ تھا، آپ نے کہا نہیں معاف کروں گی، بات ختم ہو گئی۔
وصیت میں اس کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ عجب نہیں شہزادی کا جواب ہو، اس لیے نہیں کہ اگر یہ وصیت میں نہیں لاؤں گی تو ایک سے ایک گڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ سناؤں آپ کو، ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے ابن تیمیہ، نام سنا؟ آپ نے تو سنا ہی ہوگا۔ ان کی بڑی خاص بات یہ ہے کہ فضائل اہل بیت میں بڑا ان کو وہ حاصل ہے کمانڈ، کہ کوئی حدیث ہے پہلے تو اس کی سند پر حملہ کر دیں گے، سند ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ نہیں کر پائے تو اس میں مذمت کا پہلو نکالیں گے، یہ کوئی فضیلت تھوڑی ہے، وہ بھی نہیں کر پائیں گے اگر تو ایک تیسری ارے ایسے ہی حدیث تو ایک اور بھی ہے، ان کے لیے ہے نا۔ یہ وصیت جو ہے وہ بی بی کی اتنا محکم ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر پا رہا ہے کہ فاطمہ نے وصیت نہیں کی۔ تو اس میں جانتے ہیں کیا راستہ لے آئی ہے؟ کہنے لگا فاطمہ نے وصیت کی بے شک، لیکن اس میں ان لوگوں کا کیا نقصان ہے؟ وصیت کر کے اپنا نقصان کیا۔ سن رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وصیت کر کے اب اپنا ان کا کیا نقصان؟ کہ بھائی پبلک جتنا زیادہ آئے گی اتنا زیادہ دعا کرے گی، اتنا زیادہ فاتحہ پڑھے گی، اتنا زیادہ ان کو ثواب ملے گا۔ فاطمہ نے روک کے اپنا ثواب کم کیا۔ میں نے کہا بہت اچھا، ٹکے کی ہڈیا گئی، کتے کی ذات پہچانی گئی، سمجھ میں آ گئی کہ آپ کی اوقات کیا ہے۔ جس کے صدقے میں ساری دنیا معاف کی جائے اس کو تمہارے فاتحے کی ضرورت ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو ایسے لوگ ہیں دنیا میں۔ اب اگر فاطمہ وصیت نہ کرتی تو جانتے ہیں لاسٹ میں کیا ہوتا؟ ایسے لوگ کیا کرتے؟ وہ نیا معاملہ تھا نا، تو اس لیے ناراض تھی، بھگا دیا۔ لیکن فلاں کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے معاف کر دیا تھا، رحمت للعالمین کی بیٹی تھی۔ میں سمجھتا ہوں شاید اس لیے فاطمہ نے آخری وصیت میں اس کو شامل کیا، سد باب کر دیا ہے کہ اب کوئی گڑھنے والا گڑھ نہیں سکتا کہ جاتے جاتے فاطمہ معاف کر کے گئی تھی۔ صلوات بر محمد۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ابو رافع، ان کی بیوی ہے جن کا نام ہے سلمہ۔ انشاءاللہ یہ میں بیچ سے چل رہا ہوں، تھوڑا پیچھے ہوں گا رات میں، اس لیے کہ اب اگر پیچھے ہوتا تو لمبا ہو جائے گا۔ سلمہ کہتی ہیں کہ تقریباً 40 دن جناب فاطمہ بستر پر رہی ہیں۔ وہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ مولا نے ایک بقیع میں حجرہ بنوا دیا تھا، وہاں جاتی تھی۔ یہ بہت دن نہیں چلا ہے، کچھ دن چلا ہے بس۔ صبح چلی جاتی تھیں، دن بھر بیٹھ کے بابا کو روتی تھیں، شام کو مولا کام سے واپس نکلتے تھے، لے کر کے گھر آتے تھے۔ یہ بہت دن نہیں چلا۔ سلمہ کہتی ہیں کہ اب تو حالت یہ ہے کہ 18 سال کی فاطمہ گھر کے آنگن میں چلتی ہیں تو چھڑی لے کے چلتی ہیں، ہے نا؟ 18 سال کی فاطمہ گھر میں چلتی ہے تو چھڑی لے کے چلتی ہے، اور وہ بھی بند ہو گیا۔ اب بستر پر ہے، کتنے دن؟ 40 دن۔ سلمہ کا بیان ہے کہ جس دن بی بی کی شہادت ہوئی ہے اس دن اتنی تکلیف تھی شہزادی کو کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ لیتی تھی۔ سلمہ کہتی ہے مجھ سے فاطمہ کا یہ تڑپنا دیکھا نہ گیا۔ ایک جملہ رک کے کہتا چلوں آپ حضرات سے، ایک بات نوٹ کر لیجئے، جتنا زیادہ آپ کی عقیدت اور محبت جناب فاطمہ سے بڑھتی جائے گی اتنا ہی اماموں کی توجہ آپ کی طرف بڑھتی جائے گی۔ یہ بھی بہار الانوار میں روایت ہے، اس کو سن لیجئے، 2 منٹ لگے گا۔ امام ہیں، چھٹے امام، اور کچھ صحابہ ہیں حضرت کے اصحاب، کھجوریں رکھی ہیں۔ ایک صحابی باہر سے آئے، جیسے ہی امام کی نظر پڑی امام نے کہا آؤ بسم اللہ کھاؤ۔ کہا مولا نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ کہا ایسا منظر دیکھ کے آ رہا ہوں کہ طبیعت کھانے سے اچاٹ ہو گئی۔ حضرت نے کہا کھا لو، تمہارا واقعہ سن لیں گے۔ امام کا حکم تھا، اس نے ایک کھجور کھا لی۔ حضرت نے کہا اور لو، کا مولا ایسا منظر دیکھا ہے کہ طبیعت مائل نہیں ہوتی۔
کہ کیا تم نے دیکھا ایسا کہ کھانے سے طبیعت اٹھ گئی ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک ضعیفہ کو، ایک بڑھیا کو پولیس والے بڑی بے رحمی سے پکڑ کے لے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اس بوڑھی کی کیا خطا ہے؟ تو مجھ کو بتایا گیا کچھ نہیں صاحب، وہ جا رہی تھی، پھسل گئی، گر پڑی، گری تو اپنے پہلو میں چوٹ آئی، اپنے پہلو میں چوٹ آئی تو فاطمہ کا شکستہ پہلو یاد آ گیا، بس اتنی سی بات ہے۔ تو جب یاد آیا تو اس مومنہ کے منہ سے نکل گیا لعن اللہ ظالمیک یا فاطمہ، اے فاطمہ تم کو ستانے والوں پر اللہ کی لعنت۔ ایک سپاہی نے سن لیا، دیکھ سے زیادہ چمچہ گرم پکڑ کے لے جا رہا تھا۔ مولا وہ منظر ایسا تھا نا کہ مجھ سے کچھ کھانے وانے کی طبیعت کا تاریخ کہتی ہے، اللہ مجلسی نے لکھا بہار میں کہ امام نے کھانا چھوڑ دیا، امام صادق علیہ السلام کھانا چھوڑ دیا، کہا چلو مسجد چلتے ہیں، جب تک اس بڑھیا کو آزاد نہیں کرا لوں گا میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ توجہ فرمایا آپ نے، آئے سر سجدہ خالق میں دعا۔ ایک صحابی چلا گیا ادھر حاکم کی طرف جہاں کیس چل رہا ہے، اس بڑھیا کو پیش کیا گیا۔ اب آپ سوچئے کہ جس کے لیے امام کا سر سجدے میں ہو، امام کے دعا کے، اس کا دماغ نہیں پلٹے گا۔ حاکم کے سامنے بڑھیا کو پیش کیا گیا، حاکم نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے واقعہ بتایا کہ صاحب اس نے یہ کہا تو غلط کیا کہا؟ کسی کا نام لیا؟ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی نے ان کو ستایا ہے تو ٹھیک ہے، بے شک لعنت اس کے اوپر، یہ کوئی جاؤ اماں جاؤ، اور سنو اس کو بلا وجہ گرفتار کیا ہے، ہر جانے میں 200 درہم دے دو۔ بڑھیا نکلی، اس کو پیسہ دیا جانے لگا، ریفیوز کر دیا، نہیں چاہیے چلو۔ یہ صحابی جو دیکھ رہا تھا دوڑ کے بڑھیا کے پاس گیا، کہا اماں کچھ پتہ ہے تم کو؟ کہا کیا؟ کہا جب سے تمہاری گرفتاری کی خبر امام نے سنی ہے، امام مسجد میں تیرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ امام کا شکریہ نہیں ادا کرو، کہنے لگی کہ چلو۔ آئی مسجد کے دروازے پر، اس صحابی نے پورا قصہ سنایا اور سنایا مولا اس کو 200 دیا جا رہا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ امام نے پوچھا کیوں انکار کر دیا تو نے؟ کہتی ہے مولا فاقہ برداشت ہے، فاطمہ کے دشمنوں کی مدد برداشت ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ بات ہمارے بچے نوٹ کر کے جائیں اس مجلس سے کہ جتنا زیادہ آپ کی عقیدت فاطمہ سے بڑھتی جائے گی، اتنا امام کی توجہ آپ کے اوپر انشاءاللہ بڑھتی جائے گی۔ یا اللہ اس بستی پر اپنی رحمت نازل فرما جنہوں نے تیری فاطمہ کے لیے یہ فرش عذاب بچھائی ہے۔ یا اللہ تجھے فاطمہ کا واسطہ ہے، میں بہت نہیں آیا ہوں اس بستی میں، ایک بار صرف آیا ہوں، یہ دوسرا سفر ہے۔ ممکن ہے یا اللہ جو عام طور پر ہوتا ہے، اگر ان کے یہاں آپس میں کوئی اختلاف ہے، اگر ان کے یہاں آپس میں کوئی جھگڑا بھی ہے، خدا اس بنا پر کہ اس بستی میں فاطمہ کا فرش بچھایا گیا، یا اللہ ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دے بحق فاطمہ زہرا، ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کر دے بحق فاطمہ زہرا۔ اللہ اکبر۔ اسماء کہتی ہیں کہ مجھ سے سلمہ کہتی ہیں مجھ سے فاطمہ کا تڑپنا دیکھا نہ گیا، میں نے سر پہ ردا ڈالی، گھر سے نکل پڑی کہ کم از کم علی کو اطلاع تو دے دوں۔ ادھر سے دیکھا مولا آ رہے تھے، کیا بات ہے سلمہ بہت گھبرائی ہوئی ہو؟ سلمہ کہتی ہے مولا بی بی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ شہزادی کو زندہ پائیے گا۔ علی تیز قدموں سے آئے، بہار میں علامہ یہ مجلسی لکھتے ہیں سرہانے بیٹھ گئے، تکیے سے سر اٹھایا، وَوَضَعَهُ عَلَى حِجْرِ، مولا نے بی بی کا سر اپنی آغوش میں رکھ لیا، بڑی محبت سے پکارا زہرا، کوئی جواب نہیں، فاطمہ کوئی جواب نہیں۔ یا اللہ بحق علی و فاطمہ، اگر اس بستی میں زن و شوہر میں کوئی اختلاف چل رہا ہو، خدا بحق علی و فاطمہ اس مجلس کا واسطہ، یا اللہ اس اختلاف کو بحق فاطمہ دور فرما، وہی محبت پیدا کر دے لوگوں کے درمیان جو علی و فاطمہ کے درمیان تھی۔ سرزانوں پہ رکھا، بڑی محبت سے پکارا زہرا، کوئی جواب نہیں، فاطمہ کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جواب نہیں۔ جب کئی بار پکار چکے
جواب نہیں ملا، فرماتے ہیں زہرا میں علی پکار رہا ہوں۔ جیسے ہی مولا کا نام سنا آنکھیں کھول دی، یا علی آپ آ گئے۔ یا علی آپ آ گئے، بس آپ ہی کا انتظار تھا، مجھے کچھ کہنا ہے، فرمائیے۔ آپ غسل دیجئے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ حنوط کیجئے گا، آپ دفن کیجئے گا۔ علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہوں، یہ سب سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک وصیت ایسی ہے شاکر صاحب جو عقل میں نہیں آتی، اس لیے کہ نہ باپ ایسا ہے نہ اولاد ایسی ہے، وصیت سمجھ میں نہیں آتی، سوائے اس کے کوئی جواب نہیں ہے کہ ماں کی ممتا ہے اور کچھ نہیں، ورنہ وصیت کی ضرورت نہیں دکھتی۔ کیا جب سب کہہ چکی، فرماتی ہیں علی میرے بچے چھوٹے ہیں، علی میرے بچے کم سن ہیں، کل یہ نانا سے جدا ہوئے، آج ماں سے جدا ہو جائیں گے۔ علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ آ جائیں، علی میرے بچوں کو سختی سے میری قبر سے نہ اٹھانا۔ جزاکم ربکم، رو چکے آپ، مجلس ہو گئی، 2 جملے اور سن لیجئے، ختم دعا۔ مولا چلے گئے، اسماء میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ اے اسماء جب میرے بچے آ جائیں پہلے ان کو کھانا کھلا لینا، تب میرے مرنے کی اطلاع دینا۔ یہ ہم اور آپ بچپنے سے سنتے آئے ہیں نا، یہ کہ بی بی نے کہا کیا جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی بچے نہیں ہیں، یہی نا مطلب ہوا۔ آج آدمی کوئی دلی رہتا ہے، بمبئی رہتا ہے، دبئی رہتا ہے، کلکتہ رہتا ہے، اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو جائے، یہاں سے آپ فون کریں گے بابو تمہاری ماں کی، تو آدمی کیا کہتا ہے؟ صحیح بتائیے انکل اماں بچیں گی کہ نہیں بچیں گی؟ کیوں چھٹی لے کے استعفیٰ دیکھ کے آدمی بھاگ کے گھر آتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ مرتے وقت ماں کے پاس رہے۔ ہم جیسے گناہگار اولاد چاہتی ہے مرتے وقت ماں کے پاس رہے۔ حسن و حسین جیسی اولاد کہاں چلے گئے ہیں کہ فاطمہ کو وصیت کرنا پڑی جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے کھانا کھلانا۔ آ جائیں کا مطلب نہیں ہے نا، تو گئے کہاں؟ سوچ سکتے ہیں میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں۔ ایک بزرگ عالم نام سنا ہوگا آپ نے، مولانا محمود الحسن صاحب قبلہ، انہوں نے ایک حصہ بیان کیا اور ایک حصہ کسی ایرانی کے منہ سے سنا تھا، وہ دونوں سن لیجئے۔ بچے خود سے کہیں نہیں گئے تھے، کہا تب فاطمہ کو اتنا لگاؤ تھا اپنے بچوں سے کہ نہیں چاہتی تھی کہ مرتے وقت بچے پاس رہیں، تو وہ ایرانی کہتے ہیں کہ زینب و ام کلثوم کو زینب نے کسی پڑوسی، جناب فاطمہ نے کسی پڑوسی کے گھر بھیج دیا تھا تاکہ ماں کو مرتے ہوئے نہ دیکھیں۔ میں کہوں گا بی بی ارے آپ کو اپنی بچیوں کا اتنا خیال ہے، ایک بچی کربلا میں 4 برس کی ہے، اپنے باپ کا کیسے دیکھا جنازہ بغیر سر کے؟ جزاکم ربکم۔ مرحوم محمود الحسن صاحب قبلہ نے فرمایا، میں نے نہیں پڑھا کہیں، کہ جب احساس ہوا کہ اب نہیں بچیں گے تو امام حسن و حسین کو بلایا، فرماتی ہیں کہ بیٹا یہاں کیا کر رہے ہو؟ نانا کی قبر پہ چلے جاؤ، اماں کے لیے دعا کرو۔ تو فرماتے ہیں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہتے تھے کہ اتنے میں قبر پیغمبر سے آواز آئی، اے فاطمہ کے یتیموں یہاں کیا کر رہے ہو؟ بچوں کو اندازہ ہوا، بھاگ کے گھر کی طرف چلے۔ ادھر اسماء کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں حجرے میں آئی، کئی آوازیں دیں، جب جواب نہیں ملا چادر پلٹ دی، دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بی بی کے جسم پہ گرا دیا، بابا کو سلام کہیے گا، رسول اللہ کو سلام کہیے گا،
اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی، تمام کیا میں نے، کہ جیسے شہزادے اندر آ رہے ہوں۔ اپنے آپ کو سنبھالا، حجرے سے نکل آئیں۔ اسماء، ہاں اماں کہاں ہیں؟ اب اسماء کو تو نہیں معلوم نا کہ نانا بتا چکے ہیں۔ اسماء، اماں، اسماء کو وصیت پر عمل کرنا تھا نا، جیسے سنے ہی نہیں، گئیں لا کے کھانا سامنے رکھ دیا۔ کبھی کھانا دیکھتے ہیں، کبھی اسماء کو دیکھتے ہیں۔ اسماء نارملی کھانا لا کے رکھ رہی ہیں، نانا کی قبر سے یہ آواز آئی تھی، بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اسماء، ہاں اماں کہاں ہے؟ کھانا کھا لو، بتا رہی ہوں نا، تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہے؟ بتاتی کیوں نہیں اماں کہاں ہیں؟ اسماء سمجھ گئی، کہتے ہیں شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ میں یہ مجلسی بہار میں لکھتے ہیں، دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر پتہ نہیں کتنی محبت ماں کو حسین سے اور حسین کو ماں سے تھی۔ کہتے ہیں امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر حسین ماں کے پائتی آئے، ماں کے پیروں کو، ماں کے تلووں کو امام حسین نے اپنے رخساروں سے ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں حسین کا جواب دو ورنہ روح جس میں باقی نہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ دیکھیے آپ مجلس میں آئے ہیں، جناب فاطمہ کے نام پر آئے ہیں، اللہ آپ کو اجر دے گا، اللہ آپ کو ثواب دے گا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ہمارے لیے محنت کی، مشقت کی، ہم کو پالا، ہم کو بڑا کیا، آج وہ قبروں میں جا چکے ہیں، ان کو کیا ملا؟ آئیے ہم سب اپنے بزرگوں کو ذہن میں رکھ کے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی دہرائیے اپنے اپنے بزرگوں کے ایصال کے لیے، تاکہ ان کی روح خوش ہو۔ میرے بچے جناب فاطمہ کی مجلس میں گئے تھے، انہوں نے ہمارے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے، وہ خوش ہو کے آپ کو دعا دیں گے تو آپ کے لیے بھی اس دنیا میں بہتر ہوگا۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط